اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اوپر کریں جہاں سے شروع کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ المجادلہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو آداب ہیں گھر میں رہنے کے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پھر یہ ہے کہ سرگوشی کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ممنوع ہے جب تک کہ تم تیسرے بندے سے اجازت نہ لے لو حدیث کے مطابق، تو اس وقت تک تم سرگوشی نہ کرو، اس لیے کہ تیسرے بندے کا دل ٹوٹے گا۔ اور پھر آداب مجلس اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو، تو اس کے دونوں طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود سگڑ کے بیٹھو تو آپ کے پاس جگہ باقی بچ جائے گی، تو دوسرا آدمی جو آئے گا وہ وہاں بیٹھ جائے گا، تو چھوٹی جگہ پر زیادہ افراد آ جائیں گے۔ اور خاص طور پر وہ مجالس جو دینی مجالس ہیں، اور جہاں جو امیر محترم ہے یا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی وہ وہاں موجود ہوں، تو اس وقت کیسے بیٹھنا ہے؟ تو قرآن مجید چونکہ ہر وقت کے لیے ہے، تو اب بھی اس کا اطلاق اسی طریقے سے ہوگا کہ جو مطلب ہے کہ صدر مجلس ہے یا قائد مجلس کہہ لیں، امیر محترم ہے، تو ان کا کہنا آج کل کیسے ماننا ہے، اور اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اب آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی ہستی جو کہ اللہ کے بعد مانی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی وسلم، اللہ علیہ بالکل وسلم۔ جی، آخری رسول بھی، اور اللہ کے بعد ان کا درجہ بھی ہمارے ذہن میں، عزت احترام بھی، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جس سیاق و سباق کے اندر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو منافقین تھے وہ اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر کوئی بات کہنا چاہتے تھے، سرگوشی کرنا چاہتے تھے، اور پھر نزدیک بیٹھ جاتے تھے اور لمبی سرگوشی کرتے تھے۔ اس کے دو وجہ تھیں، ایک تو یہ ہے کہ مجلس جو ہے اس کی وقت نہ رہے، دوسری کیا ہے کہ دوسرے افراد دیکھیں تو وہ کہیں گے بھئی یہ بڑا بندہ اہم ہے۔ اگر اس کو آج کل کے حالات پر اطلاق کریں تو جو بھی صدر محفل ہوتا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پہلے جناب سلام لیتے ہیں، پھر جناب اس کو بغل گیر بھی ہوتے ہیں، پھر کئی دفعہ کان کے اندر سرگوشی بھی کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس سے بتایا کیا؟ مطلب اس سے منع نہیں کیا کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز ہے، منع اس لیے کیا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ جو مجلس کا یا محفل کا انتظام کرنے والا ہے اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس نے پورا انتظام کرنا ہے، وہ قائد ہے اس وقت کا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ہر ایک بندہ جائے اور اس کے کان کے اندر کوئی چیز کہے۔ تو لہذا آج جو چیز آ رہی ہے وہ وقتی طور پر یہ کہیں گے کہ اس وقت کا یہ بات جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ آج ہمارے لیے ایک سبق بن گئی۔ اس وقت کے لیے ممکن ہے کسی کے بندے ذہن میں آئے کہ یار اب یہاں کیا ہوا، یہاں یہ کہا کہ جو کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر کوئی خفیہ بات کہنا چاہے جس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں، تو وہ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے۔ کیا دے؟ صدقہ دے۔ صدقہ دے۔ صدقہ دے جی۔ اب یہ بات اس وقت مطلب اس لیے کہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ان کے واجبات تھے، ذمہ داریاں تھیں، یا دوسرے لوگوں کو بھی ملنا تھا، ان کو موقع نہیں ملنا تھا، اور منافقین جو تھے وہ اس کو اس طریقے سے کر دیتے تھے. یا پھر یہ ہے کہ مسلمان بھی بے شک اگر ہوں اور وہ بھی سرگوشی کریں تو اس سے دوسرے لوگ جو ان سے بات کرنا چاہیں وقت تو ضائع ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ تو لہذا جی سر. عارضی طور پر یہ کہا گیا کہ تم صدقہ دو، اور صدقہ اس لیے بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عادت ختم ہو جائے گی نجوا کی، دوسرے لوگوں کو وقت بھی مل جائے گا، اور صدقہ دیں گے تو اس وقت کے حالات ذہن میں آپ رکھیں کہ لوگ مہاجرین آئے ہوئے تھے، وہ بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے، تو صدقہ سے ان کو بھی کچھ مل گیا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہو گئی، اور ایک ادب مسلمانوں کو بھی مل گیا. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے پڑھتے ہیں، اور یہ وقتی تھا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ اے ایمان والو. ہم چونکہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو لہذا ہم پڑھتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اذا ناجیتم الرسول، اذا کے ساتھ ماضی کا صیغہ آیا ہے. یہ مجھے بار بار بتانا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ ناجیتم کا تو مطلب ہے تم نے سرگوشی کی. تو ناجیتم کا مطلب کیا ہے؟ تم نے سرگوشی کی. لیکن اذا جب آ جاتا ہے عربی کے اندر ماضی کے ساتھ تو وہ مضارع کے معنی میں آ جائے گا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کرو. اب مفعول ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو. ویسے چاہو کا امکان یہاں ہے نہیں، ارادہ یریدو نہیں آیا، لیکن آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو یاد رکھنا ہے. یہ محاورہ ہے. بین یدئی آ رہا ہے فقدمو کے بعد. فقدمو کا تو مطلب ہے تم آگے بھیجو، تم دے دو. بین یدئی اس سے پہلے. بین یدئی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے. ویسے لفظی معنی کیا ہے بین یدئی کے؟ ہاتھوں کے درمیان. ہاتھوں کے درمیان. ہاتھوں کے درمیان. اوکے جی. اور محاورتاً اس کے معنی کیا ہے بین یدئی کے؟ پہلے، پہلے یا سامنے. سامنے. یہ سارے معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی سے کچھ باغ سے یہاں آئے گا کہ تو تم فقدمو تم دے دو بین یدئی نجواکم، اپنی سرگوشی سے بین یدئی پہلے کیا دے دو؟ صدقہ، کوئی صدقہ یا کچھ صدقہ. اب یہ نہیں کہا کہ اتنا دینا ہے، کہا کچھ صدقہ دے دو. ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے. زیادہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ ہے. اب اس کو اگر آج کل کے مائنڈ میں دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بہرحال آئے گی نہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر کوئی غیر مسلم یا کمزور ایمان والا وہ پڑھے گا تو وہ یہ ذہن میں سوچے گا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی بات کرنی ہے امیر سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے پہلے ہم پیسے دے کے آئیں. کیوں جی؟ جی. لیکن یہ اس وقت کی دیکھیں کہ کتنی بڑی ضرورت ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادتاً وہ اس مجلس کو بے وقت بنانے کے لیے سرگوشی کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی کا جی یہ چاہ رہا ہے جو محبت والے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں مشورہ کریں، تو وہ محفل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تکلیف دینا نہیں چاہ رہا تھا، ایک. اور دوسری یہ ہے کہ مسلمانوں کو آداب سکھانا چاہ رہا تھا.
تو آج کل بھی اس کا اطلاق صدقہ کا تو نہیں ہوگا، لیکن اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ اب یہ تھا کہ یہ تو بیچارے غریب اور مسکین تھے جو آئے تھے مہاجرین، ایسے ہی ہے جی جی بالکل۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ تو میں اگر تصور کریں کہ وہ بندہ جو وہاں سے آ رہا ہے اور اس کا چچا اس کو کہتا ہے کہ تمہارے یہ کپڑے یہ بھی ہم نے لے کے دیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یہ کپڑے بھی اتار جاؤ اور پھر تم جاؤ ہجرت کے لیے، بتاؤ کیا حال ہوگا۔ اور ایسا جی ایسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا ایک صحابی کے ساتھ۔ جی فَإِن لَمْ تَجِدُوا، لم اور تاجدو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی نفی، اگر تم نہ پاؤ، اب صدقہ ہی نہیں ہے ہی غریب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کرنی ہے جی، تو فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ کہ یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، فائن نہیں ہے، یہ آداب سکھانے کے لیے ایک چیز تھی۔ اگر نہیں پاتے ہو، غریب ہو، تو تمہاری نیت کا پتہ چل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک پڑھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جو اسی کی نفی آ جائے گی۔ جی یا ایہا الذین آمنو کا ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ایک ساتھ بتایا ہے، حالانکہ اس لیے کہ منافق نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا نا، کیوں جی؟ جی اور اگر وہ وقت بھی نہیں تھا کہ بھی ان کو کہتے کہ بھی تم منافق ہو اور تم یہاں سے چلے جاؤ، لہذا یہاں جو سبق ملتا ہے بھائیو وہ یہ ملتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پورے کا پورا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور ہم ان کو کہہ دیتے ہیں او یار تم کافر ہو، تم فلاں ہو، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو صرف دکھانے کے لیے جنہوں نے ایمان لائے تھے کلمہ پڑھا ہوا تھا ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیوں جی اس کے اندر سبق ہے یا نہیں ہے؟ لہذا بھائیو متحد ہو جاؤ جب تک کسی کے اندر سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو کہ یہ عبداللہ بن ابی کا بھائی ہے، منافق ہے، اس وقت اس کو منافق بھی نہ کہیں، کافر تو بعد کی بات ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرو، جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی، تو تم اس سے پہلے آگے پڑھ لیتے ہیں، بین یدی نجواکم، تو تم اپنی سرگوشی سرگوشی سے پہلے کیا کرو، ہاں تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے دے دیا کرو، قدمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئی اجر لینے کے لیے آگے بھیجنا، جی یہ ہوتا ہے قدم، تو تم دے دیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، کچھ صدقہ میں کر رہا ہوں، کوئی صدقہ، اس لیے کہ یہ جملہ کیا ہے، کون سا ہے بھلا، میں کیا کہنا ہے پوچھنا آپ سے، نکرہ، ہاں جی یہ نکرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو نکرہ ہونے کی وجہ سے الف لام ساتھ نہیں ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، تو لہذا نکرہ ہے، جب نکرہ آ جائے تو اس کے ساتھ کچھ یا کوئی یہ صدقہ یا کم از کم ذہن میں بات سوچتے ہیں، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ بڑی خوبصورت یہ دو الفاظ جو ہیں، مطلب ہے خیر لکم کا مطلب تمہاری محفل بڑی خوبصورت ہو جائے گی، جی ایسا ہے نا، کوئی بندہ اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لہذا بہتر ہے۔ وَأَطْهَرُ
کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون ایسا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے سرگوشی کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو واقعی جس کے سرگوشی کی اہمیت ہے اور وہ صدقہ دے رہا ہے۔ تو لہذا کہا وَأَطْہَرْ، دل پاک ہو جائے گا، نیت پاک ہو جائے گی، ارادہ پاک ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ آگے سمجھ؟ بالکل آگے جی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم صدقہ نہ پاؤ تو اگر تم بریکٹ میں صدقہ نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ بے شک تعالیٰ اللہ تو تعالی بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم، انتہائی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ مہربان ہے۔ انتہائی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تم نے اس اللہ کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو صرف محفل کو اور تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہ رہا تھا۔ جی پروفیسر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو فقدموا، تو آگے بھیجو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقہ، کوئی صدقہ، یعنی اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے کوئی صدقہ آگے بھیجو، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے ذالک بہتر ہے۔ خیر لکم، ذالک کم پڑھا گیا جی۔ اچھا، ذالک خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْہَرْ، اور زیادہ پاکیزہ یعنی پاکیزہ تر ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، انتہائی رحم کرنے والا۔ اللہ جزائے خیر دے جی۔ اب جی آگے یہ تھا کہ بیچارے اب اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر والا امر تھا اس کو کینسل کرنے والا ہے، منسوخ۔ یہاں فرمایا اشفقتم، شفقہ پڑا ہوا ہے ڈرنا، یہی پڑھا تھا نا پہلے، جی سر۔ اشفقتم جی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، جمع آیا ہے، کیا تم سب ڈرتے ہو کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات؟ اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ اپنا ارادہ ان کا کیا ہے، پیسے بھی پتا تھا کہ بھی ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن یہ نجوا صدقہ جو بر اور تقوی کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقات کو، صدقے آگے بھیجو؟ یہ ماضی نہیں ہے جی، اشفقتم، کیا تم، یہ ماضی نہیں ہے، کیا تم ڈر گئے، بجائے کیا تم ڈر گئے، ٹھیک ہے، کیا تم ڈر گئے، ٹھیک ہے جی، کیا تم ڈر گئے، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دو؟ جی، کہ ڈر ہے کہ اگر میں دوں گا تو میرے منافقین تو خاص طور پر یہود میں سے ہی تھے، بلکہ آگے آئے گا کہ وہ نہ یہود میں سے تھے نہ ادھر تھے، وہ بین تھے، ولا نہ ان لوگوں میں سے نہ ان لوگوں میں سے، آگے آئے گا، آگے جی، ولا الہ اولئک، جی بالکل ٹھیک ہے، نہ ان لوگوں کی طرف نہ ان لوگوں کی طرف۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اب یہ اور جب کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ ترجمہ بنتا ہے لم تفعلوا، ماضی نفی، اذ جب کہ، کہہ رہا ہوں جب، اور جب کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، اب درمیان میں کچھ الفاظ محذوف ہیں، اور تم کیا کرنا چاہتے تھے، نیکی اور تقوی کے اوپر سرگوشی بھی کرنا چاہتے تھے۔ جی معذرت جی کے ادھر ساتھ بند کریں جی پلیز جی جی، اور جب تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی کہ صدقہ نہیں دیا، جی اب جی صدقہ نہیں دیا اور تم سرگوشی بھی کرنا چاہتے تھے، تو اب کیا ہے، فتاب اللہ علیکم،
تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ قبول کر لی۔ اب اس جگہ پہ آ کے وہ یہ ہے کہ صدقہ کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اللہ نے تمہاری معذرت قبول کر لی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اب تم کیا کرو؟ اب وہ فرض نہیں رہا، اب فرائض کی طرف آؤ۔ فرائض کم از کم 3 بتا رہا اللہ تعالیٰ، خود بتا رہا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تینوں فرائض ہیں۔ اللہ نے ایک حکم جو تھا اوپر والا وہ منسوخ کر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی تھوڑے سال پہلے فرض ہوئی تھی، اور زکوٰۃ دینا تو اپنا 2 ہجری کے اندر ہی آیا جی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ شروع سے تھی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور کہا تھا کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ انتہائی خبر رکھنے والا ہے ان چیزوں کی یا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ چلے جی، یہاں کوئی چیز ہے جی قابل استفسار؟ نہیں سر۔ اچھا جی، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے؟ کیا تم ڈر گئے؟ جی بڑا اچھا ہوا، کیا تم ڈر گئے؟ ان تقدموا، کہ تم دو کے بیچو، کہ تم دو یا تم آگے بھیجو، بین یدئی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقات، صدقات، جی صدقے، ٹھیک ہے، صدقات یا صدقے، ٹھیک ہے، صدقات دو۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو؟ اب ڈرنا کیا تھا؟ ڈرنا یہ تھا کہ بھئی جو مومن ہیں حقیقی، وہ بات کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی دانے یا کوئی پیسہ یا کوئی مال، کوئی چیز ایسی نہیں تھی، اور وہ ڈر کی وجہ سے کیا کر رہے تھے کہ بھئی میں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی نہ کروں، اس لیے کہ صدقہ تو میں نے دیا ہی نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ صدقہ دینا ہے۔ سمجھے، یہی ہو سکتا ہے نا؟ جی۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم صدقات دو اپنی سرگوشی سے پہلے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، ترجمہ کریں جی۔ تو جب تم نے یہ کام تو جب تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی کہ تم نے صدقہ نہیں دیا، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ جی، یہ اس کے معنی بہت سارے ہوئے ہیں، تمہاری معذرت قبول فرمائی، تمہاری معافی قبول فرمائی، تو ہم نے چونکہ تابہ علیہ ایک پڑھا ہوا ہے تو اسی لحاظ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اب کیا کرو؟ اب بھائیو جی دیکھ لو، جو نماز کا کتنا اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ صدقے کا حکم منسوخ کیا اور کہا کہ اب تم نے کرنا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، تو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہو گئیں؟ عملی بدنی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ یا اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ جی، اور اللہ تعالیٰ ان خوب خبر رکھنے والا ہے، انتہائی خبر کر رکھنے والا ہے اس چیز کی، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اس کے پیچھے کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، اشفقتم، کیا تم سب ڈر گئے ہو؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اس بات سے کہ
تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات بھیجو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے یہ صدقہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ انتہائی خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی، لیکن جو سبق ملا وہ کیا ملا؟ یہ اصل میں صدقات کا تب اللہ تعالیٰ نے معافی دی تھی کہ جب لوگ باخبر ہو گئے اس بات سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت پر ہیں، ان کے آرام کا، ان کے سکون کا خیال رکھنا وہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہیں. آج کل کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو بھی امیر قافلہ ہوگا، امیر مجلس ہوگا، اپنا مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، تو اس کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، یہ اس کے اندر ہمارے لیے مطلب رائے ہدایت ہے. اب آگے جی، اب منافقین اور خاص طور پر یہود. تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہاں لفظ آ رہا ہے غضب اللہ علیہم، قوما غضب اللہ علیہم. آپ کے ذہن میں وہ قوم کہ جن پر اللہ تعالی نے غضب کیا، آپ کے ذہن میں کون سی قوم آتی ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے بھی خاص طور پر یہود. وہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ جب ہم نے شروع میں کیا تھا، دعا مانگی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے بعد کیا تھا؟ غیر المغضوب علیہم. تو ہم نے ترجمہ کیا تھا اور جن لوگوں پر غضب نہیں کیا گیا، تو وہ غضب جن پر نہیں کیا گیا، وہ جن پر کیا گیا تھا وہ یہود تھے جی. کہ اس لیے کہ آگے بھی ہم نے پڑھا تھا فباؤوا بغضب علی غضب، کہ وہ بنی اسرائیل غضب در غضب کے نیچے آگے. وہ خاص طور پر یہود تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. بنی اسرائیل کو آگے بھی اللہ تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا تھا پہلے پارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پر کہ وہ غضب در غضب کے نیچے آگے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وَيَحْلِفُونَ لفظ آ رہا ہے، تو اس کو ابھی پہلے ترجمہ کرتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ حلف، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جی. عَلَى الْكَاذِبِ، جھوٹ پر. تو پہلے پڑھتے ہیں جی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. اب جی جو لفظ آ رہا ہے نا تولوا، اس کو میں اس کے مادہ دیکھنا ہے. کیا تولوا کا مطلب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ولی. ہاں جی جی جی، آپ ابھی ایک آواز یہ بھی آئی ہے جنہوں نے منہ پھیرا جی، جو مڑے، یہ بھی معنی ہے جی، وہ مڑا تولوا. اور دوسرا ہے ولی. ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. تولو کا مطلب ہے دوستی رکھنا. تولو جو دوستی رکھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں. تو علم تر الی الذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تولو جو دوستی رکھتے ہیں. آگے لفظ ایک اور بھی آئے گا، دوستی سے اوپر جو مطلب ہے دوستی کے اوپر دوستی، اس کو ود کہتے ہیں. تودو جی، یودو احدکم آئے گا آگے. اس جگہ پہ مادہ ولی، دوست، وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے. ولیہ، ولی. تو تولو جو دوستی کرتے ہیں، قومن اس قوم کے لوگوں سے. اب لوگوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علیہم آ رہا ہے، ورنہ قومن اس قوم سے بنے گا. تو ہم نے کہا ہم کی وجہ سے قومن کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس قوم کے لوگوں سے. ہاں،
کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دوستی کرتے ہیں یا دوستی رکھتے ہیں اس قوم کے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا، جن پر اللہ نے غضب کیا، جن پر اللہ غصے ہوا، غضب زیادہ بہتر ہے۔ ما ہم منکم، وہ جو دوستی رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ما ہم منکم، وہ منافقین تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، اور نہ ہی ان یہود میں سے ہیں۔ کیوں جی؟ اب یہاں پریشانی ہوئی ہوگی تھوڑی سی، کیوں جی؟ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ وہ جو منافق تھے وہ یہود میں سے ہی تھے۔ جی بھئی، کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے کہ جو خاص ضروری نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے ہی منافق ہونا ہے، کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے منافق کہ جو اوپر سے دکھائے کہ بھئی میں مسلمان ہوں اور اندر سے وہ کافر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، اور نہ ہی ان میں سے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھائیو یہ تھی کہ یہود جو تھے انہیں بھی اپنا دین تو پسند تھا نا، کیا خیال ہے؟ جی، اور وہ اپنی کتاب پر ہی لوگوں کو لانا چاہتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے تھے تو ضروری تو نہیں ہے کہ بھی ہر بندہ، ہر جو یہود ہے اسی نے بھیجا ہوا ہو کہ تم جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی محفل کو بے وقت بناؤ یا ان کے ساتھ سرگوشی کرو یا ان اپنا وہ۔ یہاں مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ دونوں طرف یہ لفظ آئے گا، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ یہاں آگے جی یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، ایمان بھی لفظ آئے گا آگے، حلف بھی ہے ایمان بھی ہے، ایمان نہیں۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اب جی وقت کتنا ہے؟ میں تھوڑا سا بتا سکتا ہوں کچھ یہاں اور؟ جی ابھی کل 7 منٹ پڑے ہیں ہماری کلاس ختم۔ جی 7 منٹ پڑے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے بھی ویسے اتخذوا ایمانہم جنہ یہ آ رہا ہے تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ اس کو آڑ بناتے تھے۔ قسمیں ایک ہے کہ بھی آدمی پر، آدمی کا سچا ہونا، اور دوسرے آدمی کے ساتھ وہ بغیر قسم کے بات کرے گا تو دوسرے آدمی کو پتا ہوگا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اس کی بات پر یقین کر لے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا جی۔ قسمیں انسان کب کھائے گا؟ کہ جب اس کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جس کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل یہ تب قسم کھائے گا۔ اور طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی قسم نہ کھائے اگر وہ سچا ہے، سوائے اس کے کہ جو پیچھے آیا کہ جب شہادت دینی ہے وہاں جو اپنا جج ہے یا جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ کہے گا کہ تم پہلے قسم کھاؤ اس بات کی۔ پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ نماز کے بعد ان کو کھڑا کر لو اور کھڑا کر کے انہیں کہو کہ وہ قسم کھائیں اس بات کی کہ وہ انصاف پر قائم رہیں گے، اور باقی ساری تفصیل پیچھے آ گئی ہے۔ ایسا ہی ہے جی تو یہاں یہ الفاظ جتنے بھی ہیں نا، ایک ایک لفظ کے پیچھے خوبصورت کیریکٹر ہے انسان کا۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو قسمیں کھا کے، یہ نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، تَوَلَّوْا، جو دوستی رکھتے ہیں، جو دوستی رکھتے ہیں، قومن،
اس قوم کے لوگوں کے ساتھ، اس قوم کے لوگوں سے غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا، جن پر اللہ غضبناک ہوا، ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، اور نہ ہی وہ ان میں سے ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ایسا لفظ ہے، میں یہ نہیں الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہود کے پاس بھی جاتے تھے تو ان کو بھی قسمیں کھا کے اعتماد دلاتے تھے، اور ادھر آتے تھے تو ان کو بھی قسمیں کھا کے اعتماد دلاتے تھے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ جھوٹ پر مبنی کر لیں، اور وہ جھوٹ پر مبنی قسمیں کھاتے ہیں یا کھا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں۔ ایسے قسمیں کھانوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اعد اللہ، جی وقت بتائیے ذرا جلدی۔ 3.5 منٹ ٹوٹل ہے ہمارے پاس سر۔ جی چلیں آپ اس کو ریوائز کر دیں، کر لیں گے سر، ہم کر لیں گے۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جی میرے ساتھ کریں آپ، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ہاں اب بھی تیار ہے، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، کر رکھا ویسے عاد ہے، تیار کیا، جی تیار کیا، عذابا شدیدا، بہت سخت عذاب، سخت عذاب۔ وہ کیا ہے عذاب؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ہے جی سخت، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، تو اللہ نے ان کے لیے سخت، بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم، کہ بے شک وہ ساء، بہت برا ہے، بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جی جو جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ نفاق بذات خود بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں۔ تو یہاں تک ہم نے کیا، انہم، ترجمہ کریں ذرا جلدی، چلے آپ، انہم، بے شک وہ، بے شک وہ، ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جی آپ کا وقت لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو یا آگے بھیجا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، تو پھر اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اشفقتم، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دو یا آگے بھیجو، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے یہ نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے جو دوست بناتے ہیں اس قوم کے لوگوں کو جن پر اللہ غضبناک ہوا، ما ہم منکم ولا ہم منہم، نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، ولا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ